بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 45 کی تمرین ہے، اور اخیر میں چونکہ حروف عاملہ در اسم کی جو 5ویں قسم تھی وہ تھی حروف ندا، اسی کی یہ تمرین ہے حروف ندا کی۔ اس میں دیکھیں کیا کیا مانگا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں۔ نمبر 1، حروف ندا کا عمل متعین کرنے کے بعد اس کی وجہ بیان کریں۔ نمبر 2، نیز جن مثالوں میں اعراب غلط ہو اس کی تصحیح کریں۔ نمبر 3، تین چیزیں جو ہیں خاص طور پر اس تمرین میں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، ترکیب کرنی ہے۔ حروف ندا کا جو عمل ہوتا ہے وہ متعین کرنا ہے، اور جن مثالوں میں اعراب غلط ہے اس کی تصحیح بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلی مثال دیکھیں، یا اللہ، اے اللہ، یا اللہ، اے اللہ۔ اس کی جو ترکیب ہوگی وہ ہوگی یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل ضمیر انا اس کے اندر فاعل، اور اللہ اس کا مفعول۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ حرف ندا ہے اور قائم ادعو فعل کے قائم مقام حرف ندا ہو رہا ہے، تو اس لیے جملہ انشائیہ ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور یا حرف ندا کا جو عمل ہے یہ معلوم کرنا ہے۔ چونکہ حروف ندا کا عمل متعین کریں، یہ اوپر ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ حرف ندا یا جو ہے وہ منادہ قریب، بعید اور متوسط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ یہیں پر سامنے لکھا ہوا ہے، منادہ قریب، بعید اور متوسط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا عمل۔ اللہ یہاں پر جو ہے مرفوع ہے، حرف ندا نے یہاں پر عمل کیا ہے اللہ کے اندر، اور رفع اس کو دیا ہے اللہ کو۔ کیوں رفع دیا ہے؟ اس کا جو قاعدہ ہے آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ حرف ندا یہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ عمل ان کے لکھے ہوئے ہیں کہ حروف ندا منادہ کو نصب دیتے ہیں دو صورتوں میں، تین صورتوں میں، یا تو منادہ مضاف ہو، یا مشابہ مضاف ہو، یا نکرہ غیر معین ہو۔ تو ان تین صورتوں میں نصب آئے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی ہے، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو، یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ عمل آپ نے پڑھ لیا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں اللہ، تو یہاں پر منادہ جو ہے مفرد ہے اور معرفہ ہے، چونکہ علم ہے، اس لیے علامت رفع پر یہ مبنی ہوگا۔ اعراب بہرحال اس کا جو ہے صحیح ہے، چونکہ منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ یا رفیع القدر، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، رفیع مضاف، القدری مضاف ہے، مضاف سے مل کر کے منادہ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ یہ بھی یہاں پر یا حرف ندا جو ہے یہ مضاف منادہ پر داخل ہے، اور منادہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، اس لیے رفیعہ یہاں پر جو ہے یہ منصوب ہے۔ حیا ناشرن علما، اے علم کو پھیلانے والے۔ حیا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ناشرن اسم فاعل، ضمیر ہوا اس کے اندر فاعل، اور علما مفعول۔ ناشرن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ مفعول ہو جائے گا ادعو فعل کے۔ یہ مشابہ مضاف کی مثال ہے، یا حیا ناشرن علما۔ بہرحال ناشرن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے مفعول ہو جائے گا ادعو فعل کے۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی چونکہ مشابہ مضاف ہے، یہ منادہ اور منصوب ہے، تو اعراب اس کا بالکل صحیح ہے، اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں ایا اور حیا، یہ دونوں منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو بہرحال منادہ بعید کے لیے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ تیسری مثال ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، اہل مضاف، الکتاب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول ہوا ادعو فعل کا۔ ادعو فعل ضمیر انا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اعراب اس کا بالکل درست ہے، چونکہ
منادہ جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ آیا آکلن مال غیرہ، اے دوسرے کے مال کو کھانے والے۔ آیا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے جو منادہ بعید کے لیے استعمال ہوگا۔ آکلن اسم فاعل ہے، مالا مضاف، غیری مضاف الیہ مضاف، ہی ہا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ ہوا مال کا، مالا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مفعول بنا آکلن اسم فاعل کا۔ آکلن اسم فاعل ضمیر ہوا اس کے اندر فاعل، فعل آکلن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے مفعول ہو جائے گا ادعو فعل کا۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اعراب یہاں پر اس کا بھی درست ہے، چونکہ منادہ مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ امسافرون جاءت الطیارہ، اے مسافرو، امسافرون، اے مسافرو، جاءت الطیارہ، جہاز آ گیا۔ حرف ندا، حمزہ مفتوحہ حرف ندا ہے یہ، جو منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسافرون یہ حرف ندا، حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے۔ ادعو فعل ضمیر انا اس کے اندر فاعل، مسافرون یہ اصلاً بنے گا مفعول، اور فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے یہ بن جائے گا ندا۔ اور جاءت الطیارہ، جاء فعل، الطیارہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جواب ندا۔ یہاں پر دیکھیں منادہ جو ہے مسافرین یا مسافرون، یہاں پر تو مسافرون ہے، منادہ نکرہ ہے اور غیر معینہ ہے، نکرہ ہے غیر معینہ ہے، چونکہ ظاہر بات ہے مسافر جو ہے وہ کوئی ایک متعین تو ہے نہیں، غیر معین ہے۔ آدمی جب آواز لگاتا ہے بھائی مسافرو تو غیر متعینہ لوگوں کو آواز لگاتا ہے، تو یہاں پر نکرہ غیر معینہ ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے مسافرون نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسافرین ہونا چاہیے۔ اے مسافرین، چونکہ نکرہ منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو تو منصوب ہوتا ہے، تو مسافرین یہاں پر ہونا چاہیے تھا یہ۔ ای رجلا انصرنی، اے کوئی مرد میری مدد کر، اے کوئی مرد میری مدد کر۔ ای حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل ضمیر انا فاعل، رجلا مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے ندا۔ انصرنی، انصر فعل ضمیر انتا اس کے اندر فاعل، اور نون وقایہ کا یا ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے جواب ندا۔ یہاں پر رجلاً دیکھیں نکرہ غیر معینہ ہے، اعراب اس کا بالکل درست ہے۔ یہ دیکھیں جبکہ مصیبت زدہ ایسی جگہ سے فریاد کرے جہاں وہ کسی کو دیکھ نہ رہا ہو، ان مثالوں میں اعراب صحیح کریں۔ یا معشر الجن، اچھا اوپر جو ہے امسافرون یہ نکرہ غیر معین نہیں شمار کیا، انہوں نے نکرہ معینہ انہوں نے اس کو شمار کیا ہے، نکرہ معینہ یہ شمار کر رہے ہیں، چونکہ نیچے انہوں نے کہا کہ ان مثالوں میں اعراب کو صحیح کریں تو انہوں نے نکرہ معینہ اس کو استعمال کیا۔ لیکن ایک آدمی اگر کسی کو آواز لگاتا ہے، ایک آدمی کو آواز لگا رہا ہے تو ظاہر بات ہے متعین کر کے لگائے گا، اور اگر چند بہت سارے لوگوں کو آواز لگاتا ہے تو وہ متعین کر کے نہیں لگاتا ہے، جہاں جہاں تک آواز پہنچ جائے مسافرین کی، مسافرین کو یا کسی بھی چلنے والوں کو، تو میرے خیال سے یہ غیر معین ہی ہے، چونکہ باضابطہ آدمیوں کو متعین نہیں کرتا ہے آدمی ایسے موقع پر۔ بہرحال ان مثالوں میں اعراب صحیح کریں، دیکھیے یا معشر الجن والانس، معشرہ ہونا چاہیے تھا، منادہ مضاف ہے، بہرحال معشر مضاف، الجن معطوف علیہ، انسی معطوف، معطوف علیہ سے مل کر کے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، معشر کا مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بن جائے گا ادعو فعل کا۔ ادعو فعل ضمیر انا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ہے یا مسلمین، اے مسلمانوں،
اے مسلمانوں. منادا یہاں پر بھی دیکھیں آپ نکرہ ہے اور غیر معینہ، کسی متعین مسلمانوں کی آواز نہیں دے رہا ہے. اور نکرہ غیر معینہ کا جو اعراب ہے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے. ترکیب اس کی بھی آسان ہے بالکل. مسلمینہ جو ہے ادعو کا یہ مفعول بن جائے گا. ای ذوالمالی، یہ ذوالمالی ہونا چاہیے چونکہ منادہ مضاف ہے یہاں پر بھی، اور منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے. ترکیب اس کی اوپر کی طرح ہو جائے گی، یعنی ای حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہو جائے گا اسی طریقے سے. عبد اللہ، عبد چونکہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہونا چاہیے. عبد اللہ، اے اللہ کے بندے. ایا ضاربا ولدن، ضارب جو ہے یہ چونکہ منادہ مضاف تو نہیں ہے، البتہ مشابہ مضاف ہے، اور مشابہ مضاف جب منادہ ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے ضاربا ہونا چاہیے. ایا ضاربا ولدن.